السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج میاں نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں بری کر دیا ہے۔ میرے ساتھ دو سینئر صحافی موجود ہیں، اویس یوسف جیو نیوز سے اور حسین چوئی صاحب 92 نیوز سے۔ اویس صاحب، آپ بتائیے گا، پہلے آج تو دکھ رہا تھا میاں نواز شریف کو بری کر دیا جائے گا، آپ سے کچھ صحافی تو ٹویٹ کر رہے تھے کہ آج معاملہ حل ہو جائے گا۔ سر جی بالکل، میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا آج سماعت سے پہلے کہ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عدالت کے سوالات تھے نیب سے، وہ نیب ان سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا تھا، اور یہ ہمیں گزشتہ سماعت پہ ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بریت کی طرف چلا جائے گا۔ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جو موٹے موٹے 2-4 سوالات پوچھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، آپ نے جو چیزیں ثابت کرنی تھیں، کوئی ڈاکومنٹ ہے جس سے کوئی ملکیت نواز شریف کی ثابت ہو، اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ ہے، کوئی شواہد ہیں، اس کے علاوہ کوئی ثبوت یا کوئی گواہ ہے تو وہ آپ پیش کریں۔ اس پہ نیب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ جو سٹار وٹنس تھے جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء، ان کے انالیسس پہ انہوں نے سارا انحصار کیا تھا، یعنی انہوں نے ایک مختلف جو دستاویزات ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد ایک نتیجہ، ایک کنکلوژن اخذ کیا تھا، اور اس انالیسس کے بیس پر یہ سزا سنائی گئی تھی۔ تو عدالت کا یہ کہنا تھا کہ جو انالیسس ہے وہ تو مفروضے کی بنیاد پر ہے، وہ انالیسس کن ڈاکومنٹس کی بنیاد پر کیا گیا یا تو وہ دکھا دیں، وہ نیب نہیں دکھا سکا، اور پھر اس کے بعد عدالت نے دلائل سننے کے بعد کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا، اور پھر آج نیب نے پھر کہا کہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے۔ کیا نیب لٹیگیشن میں جانا چاہتا تھا؟ میاں نواز شریف بریت چاہتے تھے الیکشن لڑنے کے لیے؟ ایگزیکٹلی یہی کچھ دکھ رہا تھا، ان کے وکلا نیب کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اصل میں دیکھیں، نیب پہ ایک یہ الزام تو آ رہا ہے کہ آپ کوئی فرینڈلی جو ہے نا پروسیکیوشن کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ آج معاملہ سیٹل ہو جائے، اگر یہ ریمانڈ بیک ہو جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ پھر ایک پینڈنگ ہو جائے گا۔ اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس بھی دیے کہ نیب تو آپ کو رعایت دے رہا ہے، اور اگر آپ یہ ری ٹرائل میں جاتے ہیں تو آپ کا جو سٹیٹس ہے کنوکٹڈ سے وہ تو چینج ہو جائے گا اور آپ ایکیوز بن جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا جو نواز شریف کے وکلا ہیں کہ ہم میرٹ پہ ہی اس کا فیصلہ چاہتے ہیں، دلائل پہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج نیب کا رویہ کیسا تھا؟ وہی فرینڈلی ماحول تھا جیسے پچھلی ایون فیلڈ ریفرنس میں دیکھا ہم نے؟ آج تھوڑا سا مختلف اس لیے نظر آیا کیونکہ انہوں نے کوشش کی بتانے کی اپنی طرف سے، دانش میں انہوں نے نواز شریف پر جو ٹرائل کورٹ میں فرض جرم عائد کی گئی تھی وہ بھی پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں وہ بچوں کے نام ہیں، لیکن دراصل مالک اس کے نواز شریف ہی ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی سی کوشش تو کی، لیکن وہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے، وہاں پہ وہ پھنس گئے۔ بہت شکریہ۔ اویس یوسف میرے ساتھ موجود تھے جیو نیوز سے، اور ابھی میرے ساتھ موجود ہیں حسین چودھری ARY نیوز سے۔ چوئی صاحب بہت بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ویسے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی یہی ہائی کورٹ ہوتی ہے، ضمانت کے کیسز 2 ہفتے ضمانت نہیں ہوتی، آج ایک دم بینچ کا اٹھ کے جانا، پھر فیصلہ دے دینا بری۔ سر بہت شکریہ عباسی صاحب۔ اصل میں یہ العزیزیہ ریفرنس جو ہے یہ تیسرا ریفرنس تھا، آخری ریفرنس تھا جس میں نواز شریف کو چونکہ سزا ہوئی تھی، اب وہ اس میں بھی بری ہو گئے ہیں، اور اب ان میں کوئی کیس ان کے خلاف نہیں ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے۔ ایک توشہ خانہ کیس ہے، وہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، ٹرائل بھی ابھی شروع نہیں ہوا، نیب کی پروسیکیوشن ٹیم بھی جو ہے وہ ان کے حق میں جو ہے وہ دے رہی ہے، تو لہٰذا اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ العزیزیہ ریفرنس ہی جو ہے وہ یہ ایک نواز شریف کے لیے ایک تلوار تھی جو کہ ان کو سزا ہوئی تھی، اور جب تک آپ کو پتہ ہے سزا ختم نہ ہو تو بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور سزا جو ہے جب تک کالعدم نہ ہو۔ آج نیب کا رویہ اب تو ٹوٹلی چینج تھا۔ پہلے تو ان کا یہ تھا کہ آج میرٹ پر دلائل دیے جائیں تاکہ ہمارے اوپر بات نہ آئے، میرٹ پر سنا جائے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ کہا کہ اس کو کیس کو دوبارہ احتساب عدالت بھیجا جائے، جس طرح پہلے اویس یوسف زئی نے بتایا۔ اس پر ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ آج پھر تھوڑی کنفیوز ہے۔ اس دن یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا کہ معاملہ واپس نہیں جائے گا، یہی سنا جائے گا میرٹ پہ۔ آج پھر ہائی کورٹ نے اس کو پہلے سنا، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ جو استدعا تھی واپس بھیجنے والی وہ ڈسمس کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ دوبارہ ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا میرٹ پر سنیں گے۔ ججز نے بار بار سوالات کیے کہ میرٹ بتائیں کہ ثبوت کیا تھے، کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی ذکر ہوا، نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی کہ فیصلہ دیا جائے، کیس سنا جائے۔ سر بالکل، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر جو ہے وہ یہ ریفرنس دائر ہوئے تھے، اور سپریم کورٹ کے کہنے پر JIT بنی تھی، جو سوالات جو ہے وہ کورٹ پوچھ رہی تھی، لیکن نیب اس کی طرف جا نہیں رہا تھا، اور آخر میں پھر ججز نے فیصلہ محفوظ کیا، اور اس کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے کتنے منٹس میں تقریباً یہ فیصلہ آ گیا؟ جب فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس کے تقریباً 5-7 منٹ بعد فیصلہ within 5 or 7 منٹ ڈیسائیڈ کر دیا۔ تو نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان سے ہمیشہ سخت سوالات پوچھتے ہیں، آج بھی کچھ ایسا ہوا؟ سر
دیکھیں جسٹس میاں گل نے تو آج دوبارہ ان سے کہا کہ نیب چاہتی ہے کہ واپس جو ہے وہ اس کو ریمانڈ بیک کیا جائے، تو اس طرح آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ مجرم کے بجائے ملزم کا ہو جائے گا، تو یہ آپ کو رعایت دے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ تو اس پر جو نواز شریف کے وکیل تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہیں سے میرٹ پر جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے، کیونکہ یہاں سے معاملہ پھر احتساب عدالت جائے گا، احتساب عدالت سے پھر معاملہ ہائی کورٹ آئے گا، تو یہ پھر بیچ میں الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ ڈیلے ہو۔ بہت بہت شکریہ حسین چودھری، ARY سے میرے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی تھے۔ اس سے پہلے اویس ایاز یوسف زئی میرے ساتھ موجود تھے، سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے تھے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ پہلے بند تو کرنے دیتے ہیں نا۔